نے فرمایا کہ حسن القرآن بحسن اصواتکم، قرآن کو حسین کر کے پڑھو اور اچھی آواز سے پڑھو۔ کیوں سمجھا؟ سرکار نے فرمایا قرآن کو حسین کر کے پڑھو اور اپنی اچھی آواز سے پڑھو۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، فرمایا جو قرآن کو ترنم خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے۔ دیکھا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، فرمایا جو قرآن کو ترنم سے نہیں پڑھتا، اچھی آواز خوشی لہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کو اچھی طرح پڑھو، اچھی آواز سے۔ بھائی اس کو صحیح کیا کرو، نہیں کرتے جمعہ کرو جب بھی ٹھیک نہیں رکھتے، اور کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہر جمعہ اس کو ٹھیک رکھا کرو، سست الوجود ہو گئے، اب بیان ہو رہا ہے وہ بیٹھا ہے، بھائی اس کو ٹھیک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتلوا القرآن فتبکوا وإن لم تبکوا فتباکوا، سرکار نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو تو رو پڑھو، رو پڑھو، رو پڑھو، اگر رونا نہیں آتا تو رونی صورت بنا لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کے فضائل میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ اتلوا القرآن، فرمایا قرآن تلاوت کرو، فتبکوا تو رو پڑھو۔ کیوں رو پڑھو؟ یہ وہ روئے گا جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، جس کو قرآن کا مطلب آتا ہے، جہاں اللہ کے عذاب کی آیات وہ خوف الہی سے رو پڑے گا، جہاں جنت کے وعدے ہیں وہ خوشی سے اللہ کی رحمت پر رو پڑے گا، واہ خدا تیرا شان۔ تو اس طریقے سے فرمایا قرآن پڑھو تو رو پڑھو، اگر رونی صورت، اگر رونا نہیں آتا تو رونی صورت بنا لو تو پھر بھی کرم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب، سرکار نے فرمایا عربی لہن پر، عرب کی لہن پر، عرب کے لہجے پر قرآن پڑھو۔ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول کریم بھی خوش ہوتے ہیں، سرکار بھی خوش آواز سن کر سرکار خوش ہوتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ سرکار اچھی آواز سے قرآن سن کر خوش ہوتے ہیں؟ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، کچھ دیر سے تشریف لائیں، فرمایا عائشہ کہاں رہے؟ فرمایا کہ پیارے میں تو گھر آ رہی تھی، ایک ایسا قرآن پڑھنے والا بڑی خوش آوازی سے قرآن پڑھ رہا تھا، میں ٹھہر گئی، آگے قدم بھی نہیں چلتے تھے۔ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں یار ایسی آواز اس کی اچھی آواز خوش آوازی تھی، میں قرآن سنتی رہی اور میرے آگے قدم بھی نہ بڑھے، میں وہیں ٹھہر کر قرآن کو سنتی رہی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن سن رہی ہیں اور وہ وہاں محو ہو گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں پاک بیویوں کو قرآن کے سننے کا شوق ہوتا تھا، اب بھی ہونا چاہیے۔ بیوی صاحبہ کے جب گھر پہنچی تو یہ عرض کیا، اب سرکار نے فرمایا اے عائشہ اس کی اچھی آواز تھی، پیارے ایسی اچھی آواز میں نے کبھی سنی بھی نہ تھی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ تم بیٹھو، اور سرکار دو جہاں فرمایا اب میں خود جاتا ہوں۔ اس
قاری قرآن کی قسمت جان پڑی، اس قاری قرآن کی قسمت جان پڑی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ تم گھر میں بیٹھو، اب میں خود جا رہا ہوں، اس کی آواز بھی سنوں، تلاوت قرآن بھی سنتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس قاری قرآن کی طرف چل پڑے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے، پیارے جہاں تو چلتا ہے مجھے اس دھرتی کی بھی قسم ہے۔ سرکار چلتے رہے، آخر وہاں پہنچے، وہ تلاوت کر رہا تھا، سرکار بڑے ذوق سے آپ سنتے رہے، اور جتنا دیر تک کھڑے رہے سنتے رہے، آخر میں دعا فرمائی، اے اللہ ایسے حسین آواز والے قاریوں کو دیر تک زندہ رکھیے، پڑھتے رہے ہم سنتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے آیا اس کی قسمت جاگ پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ سن رہا ہے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ خود سن رہا ہے، محبوب کریم علیہ السلام، اور سن کر دعا بھی اس کو دی ہے، بلکہ تمام قاریوں کو دعا دی ہے جو اچھی آواز سے پڑھنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا اچھی آواز سے قرآن سننا یہ بھی سنت نبوی ہے، یہ بھی سنت نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا قرآن سنا، اس کی دراز عمر کی دعا فرما دی، دیگر قاریوں جو اچھی آواز سے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دی۔ بلکہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود آج تو تلاوت کرتا رہے، میں تیری تلاوت سنتا رہوں۔ سرکار عبداللہ بن مسعود کو فرما رہے ہیں کہ تو تلاوت کرتا رہے اور میں تیری تلاوت سنتا رہوں۔ عرض کرتے ہیں پیارے قرآن تیری ذات پر نازل ہوا ہے، تو پڑھتا رہے ہم غلام سنتے رہیں۔ واپسی جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، سرکار نے فرمایا آج میرا دل چاہتا ہے تو پڑھتا رہے میں سنتا رہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ آج میرا دل چاہتا ہے تو پڑھتا رہے میں سنتا رہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو فرمایا کیا ہوا؟ حتیٰ تفیضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو مبارک بہہ چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان وسلم کی آنسو مبارک بہہ چکی تھی، آپ کے رخسار مبارک پر آنسو کے قطرات ایسے نظر آ رہے تھے جس طرح کے موتی چمک رہے ہوں، جس طرح موتی چمک رہے ہوں۔ آپ کی آنسو مبارک اسی طرح چمک رہی تھی، چمکدار چہرہ انور پر بھی چمکدار آنسو برس رہی تھی۔ سمجھ آتا؟ چمکدار چہرہ مبارک پر چمکدار آنسو برس رہی تھی۔ وہ چمکدار چہرہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک 14ویں کا رات کا چاند نظر آیا، میں 14ویں رات کے چاند کی لائٹوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کی چمک کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی چمک کو بھی دیکھ رہا تھا۔ فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا رسول اللہ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں رأیت الی القمر، میں چاند کو میں دیکھ رہا تھا،
وَإِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادھر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو بھی دیکھ رہا تھا. فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ حسین مجھے نظر آ رہا تھا. اللہ ان الشمس تجری علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سورج سرکار کے چہرے انور پر کا طواف کرتا تھا. ایسا چمکدار چہرہ کائنات میں نہ اللہ نے پیدا فرمایا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. ایسا حسین و جمیل چہرہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو مبارک کی چمکدار تھی. نورانی آنکھوں نورانی چہرے انور پر نورانی چمکدار آنسو برس رہی تھی. تفیضان من الدم، آنکھیں برس رہی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق سے سن رہے تھے. معلوم ہوا اچھی آواز سے پڑھنا کتنی اچھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو رہے ہیں اور آپ ذوق میں آ کر آپ کی آنسو بھی برس رہی ہیں. اس بنا پر قرآن کو اچھی آواز سے پڑھا کرو. یہ نہیں ہے کہ بس وقت گزارا کر لیا، ایسا نہیں. قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو اور صحیح ادائیگی سے پڑھو. قرآن نے جو قواعد بنائے ہیں اس کے مطابق قرآن پڑھو. اگر غلط غلط پڑھو گے اور حروفات صحیح ادا نہیں کرو گے تو غلطی ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قال القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے قرآن پڑھنے والے بھی پیدا ہوں گے جو غلط قرآن پڑھیں گے قرآن ان پر لعنت کرے گا. سرکار نے فرمایا جو غلط قرآن پڑھے گا صحیح ادائیگی نہیں کرے گا تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. میں اس طرح نازل نہیں ہوا جس طرح تو پڑھ رہا ہے. اس لیے قرآن کو صحیح ادائیگی سے پڑھو. بعد اس سے مختصر اللہ تعالیٰ جل شانہ و عمن والہ نے اپنا تعارف متعدد آیات کے اندر کئی حیثیات سے کرایا ہے. جس طرح میں نے آیات کریمہ پڑھ کر سنائی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ و عمن والہ فرماتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جو حی و یمیت، وہ اللہ جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ بھی تعارف خداوندی ہے. خدا وہ ہے جو زندہ بھی رکھتا ہے مار بھی دیتا ہے. تو یحیی و یمیت وہی اور حی القیوم بھی وہی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تعارف مختلف حیثیات سے کرائے ہیں اور وہ آیات کریمہ موجود ہیں. تو ان آیات کریمہ میں بھی یہی تعارف اپنا کرایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات با کمال، وہ ذات کاملہ، جمیع صفات کی جامع ذات، کون ذات؟ ارسل رسولہ، یہ تعارف کرا رہا ہے کہ میں وہ ذات کاملہ ہوں جس نے اپنے رسول کو لامکان سے بھیجا ہے. اللہ جانے آج سبھی کرتے ہیں کیا کرنا. ہر جمعہ کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اس کو چیک کر کے رکھا کرو، ٹیسٹ کر کے رکھا کرو کہ امام صاحب سست الوجود ہو گیا. اللہ آج کے بعد اگر یہ پھر خراب ہوا امام صاحب پھر ہم تبدیل کریں گے. آپ یہ بات سن، اگر آج کے بعد یہ خراب ہوا آپ کو تبدیل کریں گے، آپ کسی اور جگہ جاؤ. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات کاملہ، الذی ذات کاملہ، ذات با کمال
نقص نہ ہو، کمال ہی کمال ہو۔ الذی، وہ ذات کاملہ جس میں کمال ہی کمال ہو، نقص سے پاک ہو، عیب سے پاک۔ تو وہ اللہ، کون اللہ؟ ارسلہ، بھیجا ہے جس نے، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے کہیں اور جگہ ہوتا ہے پھر اور جگہ بھیجا جاتا ہے۔ فرمایا ارسل رسولہ، اپنے رسول کریم کو بھیجا۔ معلوم ہوا وہ فقط آپ کا اور میرا رسول نہیں ہے، وہ خدا کا بھی رسول ہے۔ ارسل رسولہ، ارسل رسولہ، اپنے رسول کریم کو، اپنے رسول کریم کو بھیجا۔ معلوم ہوا وہ رسول خدا بھی ہے، وہ رسول امت مصطفیٰ وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی۔ ہم کہتے ہیں وَرَسُولُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم ہمارا رسول ہے۔ صوفی اکرم صاحب کہتے ہیں میرا رسول، میں کہتا ہوں میرا رسول، ملک صاحبان کہتے ہیں میرا رسول، ملک محبوب کہتا ہے میرا رسول، امام صاحب کہتا ہے میرا رسول، حاجی نواز صاحب کہتے ہیں میرا رسول، ہم سب کہتے ہیں میرا رسول۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رسول بعد میں، پہلے میرا رسول۔ یہ سب تمہارا رسول بعد میں، پہلے میرا رسول، پہلے میرا رسول۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کہتا ہے یہ میرا رسول، ایسا کہ نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کہتا ہے میرا رسول۔ تو اس لیے اس نے فرمایا اے پیارے، میں وہ ذات ہوں ارسالہ جس نے بھیجا ہے۔ معلوم اللہ مکانی ہے تو فرمایا بھیجا ہے، وہیں سے ادھر بھیجا ہے، یہ تو وہاں کے رہنے والا ہے، یہ ادھر عارضی طور تمہارے پاس بھیج چکا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، یہ تو میرے پاس رہنے والا ہے۔ یہ تو میرے پاس رہنے والا، محبوب بھی میرا، رسول بھی میرا، رہنے والا بھی میرے پاس۔ میں نے اپنا محبوب تم میں بھیج دیا ہے۔ ارے کوئی چیز کوئی دے دے تو دے دے، محبوب کوئی نہیں دیتا۔ خدا کو دیکھو کیا کرا، کریم خدا ہے کہ سب نعمتیں عطا کر اپنا محبوب بھی دے چکا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور وجود مصطفیٰ کی نعمت عظمیٰ ایک طرف۔ وجود مصطفیٰ کریم کی نعمت عظمیٰ ایک طرف ہے۔ فرمایا میں وہاں سے بھیج چکا ہوں۔ معلوم ہوا بھیجا جاتا ہے اس کو جو پہلے وہاں تھا، غیب الغیب میں تھا۔ یہ تو عالم شہادت، یہ موجودات ہے، وہ عالم غیب ہے، عالم غیب میں رہتا تھا، وہاں سے اس عالم موجودات نے بھیجا۔ اس کو عالم الغیب کہتے ہیں اور اس کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور فرید پاک نے فرمایا غیب الغیب دے سو آیا، غیب الغیب دے سو آیا، غیب الغیب دے سو آیا، میں غیب الغیب دے سو آیا، مطاق مکے وچوں آیا، غیب الغیب دے سو آیا، غیب الغیب دے سو آیا، غیب الغیب دے سو آیا، شہر
شہادت تیرا لایا، شہر شہادت تیرا لایا، اہدیت دا گھنڈی اتار، اہدیت دا گھنڈی اتار، کیا اطلاع کو محل مقید، حسن ازل دا کیا اظہار، حسن ازل دا کیا اظہار، اہدوں ویس وٹا تھی احمد۔ سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ حضرت نے جو اپنی کلام میں فرمایا کہ غیب الغیب سے آیا، یہی تو خدا کہہ رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات کاملہ جس نے لامکان سے اپنے رسول کو بھیجا ہے، یعنی غیب الغیب کے ملک سے بھیجا ہے۔ تو غیب الغیب میں رہے تو یہی نظر آتا ہے، عالم موجودات عالم شہادت میں نظرے تو یہی نظر آتا ہے، ادھر بھی یہی ہے ادھر بھی، ادھر بھی یہی نظر آتا ہے ادھر بھی یہی نظر آتا ہے، نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور ہے، یہ ملک بھی ایسا ہے، وہ یہ عالم شہادت بھی اس کا ہے، لامکان بھی اس کا ہے، مکان بھی اس کا ہے، ادھر نظرے تو اس شکل میں، ادھر نظرے تو بے صورتی میں، ادھر بھی وہی ادھر بھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فرما رہے ہیں، فرید پاک کے کلام تو پیش کر دیے، میری بھی کچھ کلام پیش کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی وہی لامکان کے مکی ہوئے، ارے وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ دیکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا مکان پر مکین بھی یہی ہے، اس مکان دنیا میں مکین بھی یہی ہے، ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی، تیرا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو، ادھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی، وہ ذات کاملہ، وہ ذات با کمال، الذی ارسل، جس نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ رسولہ، اپنے رسول کریم کو بھیجا، کریم کو بھیجا، اپنے رسول کریم کو بھیجا، اپنے رسول کریم کو بھیجا۔ اے اللہ تو نے بھیجا، کچھ عطا کر کے بھی بھیجا۔ اللہ فرماتا اللہ ارسل رسولہ بالہدی، میرا محبوب آیا ہے میں نے بھیجا ہے تو ہادی کائنات بنا کر بھیجا، ہر کسی کو ہدایت ملے گی تو اسی کے کرم سے، ابو بکر کو ہدایت ملی تو نظر مصطفیٰ سے، عمر فاروق کو ہدایت ملی تو کرم مصطفیٰ سے، عثمان غنی کو ہدایت ملی تو کرم مصطفیٰ سے، مولا علی کو مولا کا مقام ملا تو کرم مصطفیٰ سے، کل صحابہ کو صحابیت کا مقام حاصل ہوا تو کرم مصطفیٰ سے۔ فرمایا کہ جس کو قیامت تک ہدایت ملے گی وہ اسی سے ملے گی، منبع ہدایت اسی کو بنایا، ہادی مطلق بھی اسی کو بنایا۔
ملا بے شک بے شک ہادی مطلب ہادی مطلق بنا کر بھی اسی کو ہم نے بھیجا ہادی مطلق یہی ہے لہذا جب ہادی یہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ ہادی مصطفیٰ ہادی مصطفیٰ ہادی سرکار ہی ہمارے ہادی جو ان کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو چکا ہے اس کو کرم مصطفیٰ سے ہدایت مل جاتی ہے ہر مسلمان کو جو ایمان ملا ہے اس کے کرم سے اسلام ملا ہے اس کے کرم سے سب کچھ ملا ہے اس کے کرم سے خدا ملا ہے اس کے کرم سے ایسا کہ بے شک دیکھنے والوں نے خدا کو دیکھ بھی لیا دیکھنے والوں نے خدا کو دیکھ بھی لیا وہ عرض کرتا پیارے دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں بس بے پردہ خود خدا کو دیکھا تیری گلی دنیا تیری گلی میں عقبہ بھی تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں بس بے پردہ خود خدا کو دیکھا تیری گلی سمجھ آ کہ نہیں اب اگر کوئی کہے کہ مفتی صاحب نے ایک شعر پڑھ دیا ہے کوئی حدیث سے ثبوت پیش کرو کہ خدا وہاں نظر آتا ہے ارے حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 5000 حدیثوں کا راوی ہے جو 5000 حدیثوں کا راوی ہے وہ کہتا رأیت ربی فی سکک المدینہ وعلیہ حلۃ حمراء میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا رأیت ربی فی سکک المدینہ میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا میں نے اپنے رب کو غیر کو نہیں اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا کس رنگ میں دیکھا اب دیکھو پھر دیکھو ایسا ہوتا رہے دیکھو اس کی بے پرواہی بھی دیکھو میرا بیان بھی دیکھو سمجھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت ربی فی سکک المدینہ وعلیہ حلۃ حمراء میں نے اپنے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا مدینے کی گلیوں میں دیکھا اس رنگ میں دیکھا وعلیہ حلۃ حمراء اس پر سرخ رنگ کا اس پر سرخ رنگ کا لباس بھی تھا یہ سرخ رنگ وہاں پسند ہے تو فریضیوں کا جرمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہا ٹھیک ہے فرید کو ماننے والوں کا یہ رومال اسی رنگ لے اسی رنگ میں رنگا ہوا اس لیے رنگا ہوا وعلیہ حلۃ حمراء جس پر وہ سرخ لباس تھا سرخ اللہ مبارک تھا اللہ لباس سے تو پاک ہے اللہ چلنے سے تو پاک ہے یہ کیا فرما گیا ابو ہریرہ وہ اشارہ کر گئے کہ میرے رب میرے محبوب کا چلنا اسی کا چلنا میرے محبوب کا لباس یہ اسی کی رحمت کا لباس رأیت ربی فی سکک المدینہ اب دیکھو سکک کے لفظ ہے سکک کے معنی گلیاں تو معلوم ہوا ابو ہریرہ نے جب مدینہ پاک کی ہر گلی کو دیکھا تو ہر گلی میں خدا کو دیکھا آج ہم ذوق میں آ گئے سبحان اللہ آج ہم ذوق
سبحان اللہ دیکھا رائی تو ربی فی سکک المدینہ، میں نے اپنے رب کو مدینے کی ہر ہر گلی میں دیکھا، ہر گلی میں دیکھا، تمام گلیوں میں اسی کو دیکھا، غیر کو نہ دیکھا۔ تو فرمایا علیہ حلۃ حمراء، اس پر فرمایا کہ سرخ رنگ کا لباس بھی تھا، ریشمی لباس جو سرخ رنگ کا تھا۔ جب محبوب لباس سرخ پہن کر خرامہ چلتے تھے، اس کا چلنا جو ہے اس میں اسی کا رنگ نظر آیا، اس لیے فرمایا میں نے اب رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، میں نہیں مانتا ہوں۔ اگر کوئی کہے یہ حدیث ضعیف ہے جبکہ فضائل میں حدیث مقبول ہوتی ہے، پھر میں کہتا ہوں اگر حدیث کو نہیں مانتے ہو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر منہ کرو اللہ، ادھر منہ کرو اللہ، ادھر منہ کرو اللہ، ادھر منہ کرو اللہ، باہر منہ کرو اللہ، مسجد کے اندر منہ کرو اللہ، جس کو دیکھو ادھر دیکھو، جدھر دیکھو اللہ۔ ارے ادھر ہر جگہ اللہ ہے تو مدینے کی گلیوں میں ضرور اللہ ہے۔ بس کرو تمہاری قابلیت نظر آ گئی، بیٹھو بس سیٹ ڈاؤن ہیئر، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تو لہٰذا اگر ادھر اللہ ادھر اللہ ادھر اللہ ادھر اللہ، اگر یہ مسجد شریف میں ہر طرف اللہ ہے تو مدینے کی گلیوں میں ہر گلی میں اللہ۔ اگر اس مسجد کی ہر طرف اللہ ہے، اس شہر میں جہاں بھی جدھر دیکھو اللہ ہے، اگر ادھر جدھر دیکھو اللہ ہے تو مدینے میں بھی جدھر دیکھو اللہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک، ہر طرف اللہ، ہر طرف اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لامکان سے محبوب بھیج دیا ہے، وہ اس دنیا میں آ چکا ہے اور ہدایت لے کر آیا ہے، جو اس کے دامن سے چمٹ جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اے اللہ ہدایت لے کر آیا، ہادی بن کر آیا، کچھ اور بھی لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ اور بھی لے کر آیا، کیا؟ وَدِينِ الْحَقِّ، حق دین بھی لے کر آیا ہے، دین اسلام دین حق ہے۔ بے شک بے شک بے شک، دین اسلام دین حق ہے اور اللہ کو پسندیدہ یہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بے شک بے شک، سمجھان؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ محبوب اپنے دین کو بھی ساتھ لے آئے، بدین الحق، سمجھا؟ تو دین بھی دین حق، رسول بھی رسول حق، خدا بھی خدا بر حق، مسلک اہل سنت بھی بر حق۔ سبحان اللہ، علماء اہل دین ہاں اہل سنت بھی حق، علماء اہل سنت بھی حق، سبحان اللہ، ہمارا مسلک بھی حق، سبحان اللہ، قرآن بھی حق، سلاسل اربع بھی حق، سبحان اللہ، ہر ولی کی ولایت بھی حق، سبحان اللہ، اور ہر ولی کی کرامت بھی حق، اولیاء قادریہ کا سلسلہ بھی حق، اولیاء چشتیہ کا سلسلہ بھی حق، اولیاء سہروردیہ کا سلسلہ بھی حق،
اولیاء نقشبندیہ کا سلسلہ بھی حق، اولیاء اویسیہ کا سلسلہ بھی حق، یہ سارے سلسلے حق کہ اس میں نظر آتا ہے حق، لہذا یہ حق۔ اب سمجھنا ہے؟ بدین الحق، دین حق کو ساتھ لایا ہے۔ اے اللہ دین حق آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین اسلام آ جائے، یہ باقی جتنی دین باطل ہیں ان پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ غالب غالب دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں پر اس دین اسلام کو غالب کر دیا ہے، اس لیے غالب دین بھی آ چکا ہے، دین بھی غالب ہے، رسول بھی غالب ہے، خدا بھی غالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ یہ سمجھ آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ساتھ بھیجا ہے محبوب کے، تاکہ تمام دینوں پر یہ غالب ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ہدایت بھی عطا فرما دی ہے اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے ہادی بنایا، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید فرمایا، پیارے سن لے، بے شک تو غیر نہیں، بے شک تو اور نہیں، بے شک تو اور نہیں، تو ہی تو، سیدھے راہ کی طرف ہدایت، سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہی تو ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا سبحان اللہ۔ یہ سرکار ہدایت دینے والے بے شک۔ اور ہدایت کامل عطا کرنے والے، ہدایت کامل عطا کر۔ اور ہدایت کاملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہدایت کاملہ اسے کہتے ہیں، ہدایت کو مانے راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی دکھانے والا ہے، خود خدا کو بھی دکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنایا؟ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ بھی دکھانے والا، خود خدا کو بھی دکھانے والا۔ بے شک۔ تو بدویہ سہیلیاں کھڑی تھیں جنگل میں اور وہ بکریاں چرا رہی تھیں، ایک نے کہا کہ میں نے سنا ہے مکہ میں ایسا رسول آ چکا ہے جو خدا نما ہے، خدا دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہے؟ خدا دکھاتا ہے، خدا نما ہے، خدا دکھاتا ہے۔ اس کو کہا میری بکریاں تو لے لے، ان کی حفاظت کر، میں جاتی ہوں خدا دیکھنے کے لیے، خدا دیکھنے کے لیے کہ وہ خدا دکھاتا ہے۔ جب مکہ المکرمہ پہ پہنچی، جہاں سرکار تشریف فرما تھے، بہت سے صحابہ پروانے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتی ہے یا ایھا الاخوان من محمد فیکم، اے میرے مسلمان بھائیوں بتاؤ کہ محمد کریم تم میں سے کون ہیں؟ عرض کی گئی ھذا رجل، یہ ابیض ہو، یہ سفید سفید چہرے انوار والے، یہی تو محمد کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا افسحو، جگہ فراغ کر دو، اس کو آنے دو، جگہ فراغ کر دو۔ جگہ فراغ ہو گئی، وہ سیدھا آئی محبوب کے دائیں ہاتھ مار کر کو پکڑ کر کہہ دیا محمد این اللہ، اے محمد کریم بتا اس وقت اللہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، او سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم کو ذوق آ گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، ہاں دل ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے یا محمد وین اللہ، اے محبوب بتا اللہ کدھر ہے؟ اس وقت اللہ کدھر ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ مجھے دکھا۔ سرکار نے دیکھا کہ اس کا برتن تھوڑا ہے دل کا، زیادہ برداشت نہیں کرے گی۔ سرکار نے فرمایا ہوا فی السماء، اس کو استشہادت فرمایا ہوا فی السماء، وہ آسمانوں میں ہے۔ وہ اوپر دیکھ کر کہتی ہے حسبی حسبی محمد، پیارے کافی ہے کافی، میں نے تیرے اشارے میں خدا دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک آپ کے سبحان ہاں اللہ۔ بھائی بتاؤ،
क्या उसको चिल्ला कशी कराई? नहीं। क्या उसको नवाफिल पढ़वाई? नहीं। क्या उसको वज़ाइफ कराए? नहीं। क्या उसको औराद पढ़वाए? नहीं। ये जो चिल्ले करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, अल्लाह जाने क्या क्या करते रहते हैं, हैं? अरे याद रखो कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के में खाने, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। 100 दफ़ा कहते रहो, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, पर ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आपने देखा तो उसको फरमाया होगा फिर समा, वो आसमानों में है। कहती हसबी हसबी मोहम्मद, मुझे काफ़ी है मोहम्मद करीम, मैंने तेरे इशारे में खुदा को देख लिया है। मालूम हुआ एक नज़र से दिखाएं तो दिखा सकते हैं। वो चली गई, वो अपनी सहेली के पास गई, उसको कहा कि वाकई वो खुदा नुमा है, मैंने खुद देखा है, खुदा को देख के आई है। उसने कहा अच्छा मेरी बकरियां तू ले ले, अब मैं भी जाती हूँ। किस्मत जाग पड़ी। सुनो भाई, वो कहती है मेरी बकरियां ले ले, मैं जाती हूँ। वो भी सब्र करके आपकी खिदमत में आती है। या अय्युल इख्वान मन मुहम्मदुन फीकुम, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों बताओ रसूलुल्लाह कौन है तुम में? अर्ज़ की गई कि हाज़ा रजुलुन अबियद, ये सुबह तेरे वाले महबूब बैठे हैं। वो आकर आपने फरमाया इफ़साहू, जगह फराग कर दो। सहाबा इधर उधर हो गए। वो आती है सरकार के दस्ते करम को पकड़ कहती या मोहम्मद ऐन अल्लाह, ऐ मोहम्मद करीम अल्लाह किधर है? सरकार ने देखा कि इसके दिल का बर्तन बहुत वसी, इसका दिल बड़ा वसी है, कुशादा कल्ब है। तो सरकार ने देखा ये बर्दाश्त कर लेगी। सरकार ने फरमाया हुनाका 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 हुनाका, फरमाया इधर भी खुदा ही, इधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है। कहती हसबी हसबी मोहम्मद, यार बस कर, मैंने तेरे हर इशारे में खुदा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आता? तेरे हर इशारे में मैंने खुदा देख लिया। हाँ बताओ भाई, अब सरकार ने खुदा दिखा दिया कि नहीं? दिखा दिया। तो हिदायत कामिला यही है कि ईसाल इलल मतलूब ज़ाते खुदा तक पहुँचा देना। तो सरकार तो पहुँचा दे, ये समझ आया? तो वही रसूलुल्लाह का ये कमाल औलिया में चलता आया है। लिहाजा वो भी खुदा नुमा गुजरे, खुदा को दिखाने वाले, खुदा को दिखाने वाले, खुदा को दिखाने वाले। मैं जब भी अपने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी देता था तो ऐसे खुदा दिखाने वाले थे, मस्जिदों में नहीं, किसी और नवाफिल में नहीं, किसी चिल्ला कशी में नहीं, किसी औराद विरद में नहीं। जब हम पाँव पर सर रखते थे हजरत के, फरमाया तू मरा दीदी खुदा रा दीदाई, मुझे तूने देखा तो खुदा को तुमने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने आप में खुदा दिखाते थे, वो अपने आप में खुदा दिखाते थे, और बाकी उनके रंगो रूप में खुदा नज़र आता था, खुदा नज़र आता था। ये समझ आया? अगर मूसा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त में रोशनी वो खुदा नज़र आ गया और दरख्त आवाज़ आई ला तख़फ़ इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, खौफ ना कर मैं रब्बुल आलमीन, अगर उसमें से दरख्त से आवाज़ आ रही है, उस आग की सूरत में खुदा के जलवे नज़र आ रहे हैं, तो कामिल की शक्ल के जलवों में भी खुदा नज़र आ रहा है। लेकिन आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देख, आँख वाला तेरे जलवों का तमाशा देख, दीदा कोर को क्या आए नज़र क्या देखे। देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना, हादी बनकर आना, दीन हक ले आना और लामकान से ग़ैबुल ग़ैब से आना, यही अल्लाह ने बयान फरमाया कि मैं वो ही खुदा हूँ जिसका तारुफ यही है कि ऐसे महबूब को मैंने भेज दिया। 1 घंटा मुझे हो गया है बयान करते करते, 2:30 बज गए। ये मैं आगे चलता हूँ चिश्तिया तार को
چلانے کے لیے تو لوگ کہتے دیر ہو جاتی ہے، وہ کہتے آپ دیر سے پڑھا. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا اگر جلدی پڑھنا ہے اور مسجد بہت سے چلے جائیں. ادھر عاشق آئیں گے، ادھر عاشق بیٹھے رہیں، سبحان اللہ بے شک ادھر عاشق بیٹھے رہیں. عاشق کہیں کہ تم بیان کرتے رہو ہم سنتے رہیں. سبحان اللہ بے شک بے شک کئی ذوق والے ایسے بھی میرے پاس یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صرف قرآن پڑھتے رہو وہی سنتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھو ملک صاحبان، وہ کہتے ہیں تقریر کرو نہ کرو قرآن پڑھتے رہو وہی سنتے رہو. یہ سمجھا؟ لہٰذا ادھر عاشق آئیں گے، عاشق ہی بیٹھے رہیں گے. جن کو جلدی ہے وہ مسجدیں بہت ہے چلی جاؤ. لہٰذا ادھر آنا ہے تو بس محبوب کے عشق میں گم ہو جانا، رسول اللہ کے عشق میں گم ہو جانا. یہی عبادت ہے، افضل عبادت ہے. بے شک بے شک بے شک. باقی جمعہ کی نماز کی میں ذمہ دار ہوں کہ جمعہ کی نماز جو میں پڑھا تو وہ صحیح ٹائم صحیح ٹائم میں میں پڑھا. سرکار نے فرمایا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز بڑی دیر ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، گرمی کے اندر ٹھنڈا کر کے پڑھو. جب ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو تو اس کے قائم مقام جمعہ کی نماز اس کو بھی ٹھنڈا کر کے پڑھو. آتا اللہ نے مجھے بڑا علم دیا، سبحان اللہ بے شک بہت بڑا علم، سبحان اس کی بڑی عنایت ہے، اس کا بڑا کرم. اس لیے میں جانتا ہوں کہ جمعہ کا ٹائم کہاں تک ہے، کہاں تک ہے میں جانتا ہوں ان باتوں کو. یہ ٹائم مقرر کرنا یہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں گھڑیاں تھیں، وہاں تھا کہ 2 بجے ہوگی ظہر پھر نہیں ہوگی، وہاں تھا کہ 1 بجے ہوگا جمعہ پھر نہیں ہوگا. کہاں تھا؟ وہاں گھڑیاں بھی نہیں تھی یا اوقات بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ سورج کی اس پر ڈھل جائے تو ظہر ہے، یہ سورج وہ 2 مثل ہو جائے پھر عصر ہے. وہاں تو یہ تھا بھائی، وہ تو کتنا وقت لمبا ہوتا تھا، انہوں نے مقرر فکس کر دیا 2:30 بجے جمعہ ہوگا تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں. آج کے دور میں 4:30 تک جمعہ جائز ہے. ہاں کوئی عالم ہے تو میرے ساتھ بات کرے، میں بتا سکتا ہوں. ہاں آج میرے ساتھ بات کریں. ظاہر مطلق ہو پاگل ہی نہیں. اس بنا پر آؤ تو خاموش ہو کر بیٹھو، رسول اللہ کا عشق سنتے رہو، سرکار کی محبت کا بات سنتے رہو. ہاں اپنے مسلک کے دلائل سنتے رہو، شان مصطفیٰ سنتے رہو، اور بیان کرنے والے خدا کے انداز بیان کو دیکھو کیسا ہے، اور جس کا شان ہے اس کا شان کیسا ہے. اس میں گم ہو جاؤ تو وقت کا پتہ بھی نہ چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کا پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، اس لیے جب میں بیان کرتا ہوں تو میں اس گمشدگی میں ہوتا ہوں. اور میں یہاں بیان کر رہا تھا کہ خدا کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مجھے گلیاں یہاں سے بھی نظر آتی. سبحان اللہ جب ہم باب السلام سے جاتے تھے زیارت کے لیے تو یہی کہتے تھے چلا ہوں بارگاہ حسن میں لرزیدہ لرزیدہ، چلا ہوں بارگاہ حسن میں لرزیدہ لرزیدہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، نظر سنجیدہ سنجیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھنا. جامی کہتا ہے کہبہ باب السلام آیم بگریم زار زار، کہبہ باب جبریل آیم واویلا کن صد واویلا کن. کبھی میں باب السلام پر زار و قطار روتا تھا، کبھی میں باب جبریل کی طرف واویلا کرتا تھا، بڑا روتا تھا، پیارے کرم کر اپنے دیدار کروا. وہاں کے رہنے والے ان سے پوچھو کہ کیا منظر ہوتا ہے. تو میں بیان یہاں کر رہا تھا، میری نگاہ مدینے پاک کی گلی میں گھوم ایسا کہ نہیں. تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا میں جائے کون، تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا میں جائے کون. نقد ملے جو مدعا وعدہ پہ دل لگائے کون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان درپا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ نہیں؟ اور باقی ہر مرید پر اپنے شیخ کا فیضان ہوتا ہے، ٹھیک نعرہ لگایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیضان در پاک ہے جو بٹ رہا، سبحان اللہ، یہ فیضان در پاک ہے جو تقسیم ہو رہا، یہ فیضان در پاک ہے جو آپ کے سینوں میں داخل ہو رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سمجھ آیا؟ ہاں، اس محبت سے وعظ سنا کرو۔ اس صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے، سرکار جب کلام فرماتے تھے، حدیث میں آیا کان علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سر پر پرندے بھی بیٹھ جاتے، ان کو پتہ بھی نہ چلتا، وہ اتنا گم ہو جاتے۔ تو یہ ہے گم ہونا، کہ اس طریقے سے گم ہو کر سنا کرو۔ لہذا پورے خانپور میں جمعہ پڑھتے رہو تو ایسا ذوق والا جمعہ نہیں ملے، سبحان اللہ، ایسے دلائل نہیں ملے، ایسا شان کوئی بیان نہیں کرے۔ یہ سمجھ آتا؟ ہاں، تو اگر نعمت تمہیں مفت ملی ہوئی ہے تو اس کی قدر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نعمت تمہیں مفت مل گئی ہے تو اس کی قدر کرو۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ سہارا نہیں، کوئی چارہ سہارا نہیں ہے۔ اگر سرکار راضی ہیں تو نمازیں بھی قبول ہیں، ورنہ نماز بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول ہیں ورنہ نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی پہچان اور رسول اللہ کا اس کے ساتھ سچا عقیدہ، اور بس اس میں دارین کی کامیابی ہے۔ اللہ اهدنا على مذهب اهل السنة والجماعة وأمتنا على مذهب اهل السنة والجماعة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔